نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم صدق اللہ العظیم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے بنی اسرائیل میں فرعون کا منظور نظر تھا، اور فرعون نے اس کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی، اور ان کے بھائی ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کا نائب متعین فرمایا۔ فرعون سے بنی اسرائیل کو جب نجات مل گئی تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ذمہ داری، کوئی منصب لینے کی آرزو ظاہر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے منع کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے کوئی منصب دینے سے انکار فرما دیا، اور یہ شخص پھر باغی ہو گیا، اور اس نے زمین میں زیادتی شروع کر دی، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دی، اور اس کی جو شہرت ہے وہ زیادہ دولت، کثرت سے مال ہونا ہے، اور اس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنے زیادہ خزانے تھے، اور اس نے بڑا سا محل بنایا ہوا تھا، اور اس میں اپنی تفاخر، اپنا فخر ظاہر کرتا تھا، اور جب اس کی سواری نکلتی تھی تو پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلتی تھی، اور لوگ اس کو جب یہ بات کہتے کہ تم تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا کہا جاتا۔ یہ کہتا کہ میں نے تو یہ اپنی اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے پایا ہے، اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ پھر اس سے یہ بھی سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی، اور اس صلاحیت کی وجہ سے ہی تمہیں وہ مال و دولت ملا، گویا کہ مال و دولت کا جو اصل بنیاد ہے، جو عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور اس سے پہلے کئی لوگ ایسے گزرے، کئی قومیں ایسی گزری جو اس سے زیادہ قوت والی تھیں، زیادہ مال و دولت والی تھیں، لیکن وہ اللہ کے باغی ہوئے اور ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ اپنی اسی ظلم و زیادتی پر اور اس تکبر میں رہا، اور ایک دن جب اس کی سواری پوری شان و شوکت سے نکل رہی تھی، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو لوگ جو دنیاوی جاہ و جلال کے اور دنیاوی مال و دولت کے طالب تھے، تو وہ یہ آرزو کرنے لگے کہ انہیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے، وہ بھی قارون جیسا خزانہ انہیں مل جائے۔ لیکن اس شخص کی تکبر، اس کا ظلم، اس کی زیادتی اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے یہ اپنے اس تمام مال و دولت کے ساتھ، اپنی اس ساری جاہ و جلال کے ساتھ یہ تباہ ہوا، اور تباہی کا سبب اس کا زمین میں غرق ہونا تھا، اور یہ اپنے مال و دولت کے ساتھ غرق ہوا۔ اس کو نہ تو اس کے مال و دولت نے اس کی کوئی نفع دیا، اور نہ ہی جو اس کے ساتھ ایک لشکر چلتا تھا اس نے اسے کوئی نفع دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ جس محل میں وہ رہتا تھا، جس میں شان و شوکت سے وہ لوگوں کے اوپر تکبر بھی کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا تھا، وہ سارے کا سارا خزانہ اور ہر چیز وہ اسے کوئی چیز بھی بچا نہ سکی، اور یہ غرق ہو گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اسے کوئی مددگار، کوئی گروہ میسر نہ آیا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں۔ اور جو لوگ ایک دن پہلے اس کی سواری کے نکلنے پر، اس کی شان و شوکت پر وہ آرزو کر رہے تھے، وہ شکر ادا کرنے لگے کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جیسا نہیں بنایا. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان اللہ نے نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس قارون کے ساتھ ملے ہوتے اور اس کے ساتھ ہی زمین میں غرق ہو جاتے. لیکن اللہ نے احسان کیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ اللہ کی اس جو عطا کی ہوئی چیزیں تھیں انہی پر رہے اور یہ بچ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دو باتیں ہیں کہ آخرت کے انعامات، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہنا ہے. اس کی بنیاد پہلی کہ وہ لوگ تکبر کرنے والے نہ ہوں، اور دوسرا زمین میں فساد پھیلانے والے نہ ہوں، ظلم و زیادتی کرنے والے نہ ہوں. تو ظلم و زیادتی اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اس طرح تکبر کرنے والا وہ گویا کہ اللہ کی رضا پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے، اور جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. جس طرح قارون اس کو مال و دولت بچا نہ سکے، اسی طرح اگر یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع اختیار کرنے والا ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے درجات ہیں، بڑے مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں میں بچائے، اور روحانی بیماری و تکبر ہے اور ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام اہل ایمان کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.